قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حیا کو ایمان کا شعبہ اور حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا کسے کہا جاتا ہے؟ حیا کی علماء نے اور صوفیاء نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ انسان اللہ پاک کے انعامات پر اور اللہ پاک کے اپنے اوپر احسانات پر غور کر لے اور پھر اپنے گناہوں کو دیکھ لے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے اسے حیا کہا جاتا ہے۔ حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ قسم کی شاخ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، کلمہ توحید کا، اور سب سے ادنا درجہ وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 70 سے زائد اوپر شاخوں کا بیان ہوا کہ 70 شاخیں ہیں یا اس سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، پھر اعلیٰ کو بھی بیان کیا اور ادنا کو بھی بیان کر دیا، اور باقی جتنی ایمان کی شاخیں ہیں وہ سب اس کے مابین، اس کے درمیان میں آ گئی، تو حیا بھی اس میں آ گئی۔ جتنی شاخیں بیان ہوئی کہ 70 سے اوپر شاخیں ہیں تو حیا بھی اس کا حصہ ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا۔ اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اس کو مستقل بیان کیوں کیا جب حیا بھی اس میں آ گئی؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کے محتم بشان ہونے کی وجہ سے، اس کے عظمت شان ہونے کی وجہ سے بیان کیا کہ حیا یہ معمولی صفت نہیں ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور یہ ایمان کی ایسی شاخ ہے کہ اس کو اپنانا ضروری ہے بہت زیادہ، کہ وہ حیا ایسی صفت ہے کہ جب انسان حیا کو اپنا لیتا ہے، جس انسان میں حیا ہوتی ہے وہ باقی سارے گناہوں سے بھی اس کی برکت سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، بعض روایتوں میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہو کرتے پھرو، جو چاہو کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ جس انسان سے یا جس اقوام سے حیا فوت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے اچھا برا سب برابر ہوتا ہے، ان کے لیے لباس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، ان کے لیے محارم غیر محارم میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑے چھوٹے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تو یہ حیا ہی صفت ہے جو ایمان والوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہی صفت ہے جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو پھر انسان کسی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ صفت انسان سے فوت ہو جائے پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، بلکہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور اس سے بھی گر جاتا ہے۔ نہ اپنے پرائے کی تمیز، نہ محارم اور غیر محارم میں فرق، نہ لباس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق، پھر انسان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تو یہ حیا یہ بہت اہم صفت ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان جس طرح مخلوق سے حیا کرے اس سے بطریقہ اولا بدرجہ اولا انسان اللہ پاک سے بھی حیا کرے، یعنی تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے، کیونکہ اگر لوگوں کے درمیان ہوتے وقت انسان گناہ سے بچ رہا ہے لیکن تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا وہ درجہ اور وہ مقام بھی اس انسان کے دل میں نہیں ہے جو ایک چھوٹے بچے کا ہے، یہ خوف بھی نہیں ہے۔ تو انسان اللہ پاک کا خوف اور اللہ پاک سے حیا سب سے زیادہ کرے، کہ تنہائی میں بھی انسان کوئی بے حیائی والا عمل نہ کرے، گناہ والا عمل نہ کرے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات انسان کو ہر وقت ہر مقام پر ہر لمحے دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔